شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے ان آخری ایام میں ایک اور ایک موضوع کے ساتھ ہم سب اکٹھا ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اشتہار دیکھا کہ نشہ آور چیزیں اور اسی طرح وہ مخدرات جس کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے احکام بیان کیے ہیں، آخرکار اس کے حکمت اسلام کے اندر کیا ہے، کیوں یہ حرام ہے، اور اس کے نقصانات انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر انسان پر کیا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بات اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر چیز کا خالق ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیر کر رکھا ہے، اور ہر چیز جو فائدہ اور نقصان دیتی ہے، انسان کو بلند یا رسوا کرتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے احکام اتارے ہیں، نازل کیے ہیں، تاکہ بندے ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج جس طرح ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر کے اندر حلال چیزوں پر انسان کی توجہ کم اور حرام چیزوں پر زیادہ ہے، اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسے گناہوں میں، ایسی خراب چیزوں میں ملوث ہے جو ان کے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر رہا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں اس کی قسمیں کیا ہیں اور اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں نوجوانوں میں پھیلتی جو ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا خطرناک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس شریعت اسلامیہ اس مسئلے میں کس بات کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پاک کھانا اور پینا حلال قرار دیا ہے، اور جو بھی چیزیں خبیث ہیں اللہ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو امی ہیں، جن کا ذکر وہ اپنی کتاب تورات کے اندر پاتے ہیں کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، حلال اور پاک چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو آپ اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں پاک ہیں، چاہے وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، لباس میں ہو، کمانے میں ہو، اللہ نے ان تمام پاک چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اور جو چیزیں خبیث ہیں حدیثوں کے اندر ان تمام چیزوں کو منع کیا گیا، کیونکہ حدیث کے اندر آپ نے کہا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ لوگوں اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں تک کہ ہم نے ایک صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی بارہا سنا ہوگا کہ ایک آدمی سفر میں نکل پڑا، اس کے بال پراگندہ تھے، پریشان تھا، حال تھا، سفر کا سامان گم چکا تھا، تو ایسی حالت میں وہ آدمی آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، کہ میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، وہ اللہ سے التجا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس آدمی کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، بلکہ حرام غذا سے اس کی تربیت کی گئی، یہ تو بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا۔ جس طرح اسلام نے ہمیں منع کیا
کہ انسان ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں یہ بھی منع کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کو نقصان پہنچانے والا کام نہ کرے، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلی مسکرن مفترن، کہ اللہ کے نبی نے ہر نشہ آور چیز سے جو انسان کو نشے میں مبتلا کر کے اس کے عقل کو لے جائے اسے منع فرمایا، بلکہ حدیث میں آپ نے کہا لا ضرر ولا ضرار، کہ انسان ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے اپنے جسم کو نقصان ہو یا اس کی وجہ سے کسی غیر کو نقصان ہو۔ آپ دیکھیں کہ نشاور چیزیں حقیقت میں یہ قاتل زہر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دور حاضر کے اندر جتنے ریسرچ ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جب یہ نشاور چیزوں کا انسان استعمال کرتا ہے سب سے پہلے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا منبع اور مرکز بن جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات انسان قیامت کے دن ان تمام حالتوں کے حوالے سے جو زندگی میں کر رہا ہے اسے پوچھا جائے گا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کسی بھی آدم کی اولاد کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ڈگمگائیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے نہ پوچھا جائے، وعن عمرہ فیما افنا، کہ اس نے اپنے عمر کو کہاں گوایا، وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اس نے اپنے نوجوانی کو کہاں برباد کیا، اور مال اس نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو اللہ نے علم دیا تھا کہاں تک اس نے اس پر عمل کیا۔ محترم حاضرین، آپ اس حدیث پر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے ایسی چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اپنا پیسہ اس میں خرچ کرتا ہے اور کماتا ہے اسے لینے کے لیے، تو حقیقت میں ایسا آدمی اپنے آپ کو ایسے کٹگھرے میں لے جا رہا ہے جہاں پر انسان کیا ہے، نشے کی وجہ سے اپنی عقل کو، اپنی مال کو، اپنی عزت، تینوں چیزوں کو برباد کر دے۔ محترم حاضرین، آپ اگر دیکھیں گے کہ جو شراب ہے اسے ام الخبائث کہا گیا، یعنی جتنے خبیث زمین میں ہے سب سے خبیثوں کی ماں اسے کہا گیا۔ دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں ٹیبلٹ کی شکل میں یا کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں، یا ناک کے ذریعے سونگھنے کی شکل میں، یا انجیکشنوں کے ذریعے افیوم ہو، گانجا ہو، ہیروئن ہو، اس کے علاوہ بہت سارے تمباکو ہو، سگریٹ ہو، بیڑی ہو، آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو تمام کے تمام کیا ہے، انسان کے اندر نشے کو پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ آج کل بہت نشہ تو دواؤں کو سونگھ کر کیا جاتا ہے، کپتا جون جسے کہا جاتا ہے، بہت سارے ایسے فارمولے ہیں جن کا استعمال کر کے انسان اپنے آپ کو نشے میں لا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں انسان کی صحت کو برباد کرنے والی ہیں، اس کے عقل کو زائل کرنے والی ہیں، اسے یہ دنیا کے فائدے اور نشے کی طرف لے جانے والی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاموں سے ہمیں منع فرمایا جو حقیقت میں شیطان کی اتباع ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں یاد رکھنا کہ بے شک شراب ہو، جوا ہو، یا اسی طرح وہ تیر اور فال ہو، یہ سب شیطان کا عمل ہے، تم اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت کو ڈال دے، شراب و جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ یہ تو بتاؤ کیا تم نماز سے رکنے والے ہو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو اگر تم روح گردانی کر بھی لوگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری بس تم تک پہنچانا، عمل کی ذمہ داری تم ہو۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر ہم شراب کو، اس کے علاوہ شراب سے ملی جلی چیزوں کو جیسا گٹکا ہوا، بیڑی سگریٹ ہوا، ان چیزوں کو بکثرت مسلم لوگوں سے استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے نبی نے کہا میں اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کے زیادہ کھانے سے انسان کو نشہ ہوتا ہے اس کا ہلکا کھانا بھی حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کل مسکر حرام ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہر نشے کی چیز یہ حرام ہے جس کا انسان استعمال کرے۔ اب نشے کا نام آپ بدل کر کچھ بھی رکھ دیجئے، لیکن یاد رکھیے نام بدل کر رکھنے سے اس کی کیفیت نہیں بدلے گی، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس بات کی اشارہ بھی کیا کہ قیامت کے قریب لوگ کیا کریں گے کہ شراب کا نام بدل کر اسے پیئیں گے، انرجی ڈرنک بول کر پیئیں گے، بلکہ ایک حدیث میں کہا لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ، کہ میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو حقیقت میں شراب کو اس کا نام بدل کر حلال کر لے گا اور اس کا استعمال بھی کرنے لگے گا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر۔ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بہت چیزوں کی نصیحت کی تھی، ان میں اس نصیحت آپ نے کی تھی کہ شراب تم نہ پینا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ساری برائیوں کی جڑ یہی شراب ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتدعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها وآكل ثمنها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو صحیح کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک بڑے مجموعے پر لعنت بھیجی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والے پر، اسے پلانے والے پر، اسے بیچنے والے پر، اسے خریدنے والے پر، اسے نچوڑنے والے پر، اسے اٹھا کر مارکیٹ تک پہنچانے والے پر، اور اس کا پیسہ لے کر کھا جانے والے انسان پر، سب پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شراب اور اسی طرح نشہ آور چیزیں یہ اسلام کے اندر کس قدر منع ہے کہ جو بھی آدمی جس ناحیے سے اس میں شریک ہوگا وہ آدمی حقیقت میں تجارت کے مسئلے میں خیانت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا آدمی لعنت کا حقدار ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے کہ جو شراب سے کمائی ہوئی رقم ہے وہ بھی حرام ہے۔ کتنی حدیثیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو حقیقت میں ہمیں اس کی طرف ابھارتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ نشہ انسان کون کرتا ہے، نشے کے علامات کیا ہیں۔ بہت سارے علماء نے نشہ کے علامات بتائے، جیسے آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ بکثرت سوتا ہے، بکثرت سوتا ہے یا بکثرت ہمیشہ پریشان رہتا ہے، معاشرے پہ اس کا دھیان نہیں ہے، ہمیشہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، اپنے موبائل فون میں رہتا ہے، اور اس کے علاوہ موبائل فون میں میسیجز پڑھتا رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا ہے۔ ایسی کتنی علامتیں ہیں جو علامت حقیقت میں نشاور کی چیزوں کا استعمال کرنے والوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کا لال ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انسان کیا ہے اتنا بوجھل محسوس کرے جیسے کئی دن سے وہ سویا نہ ہو، یا آپ یوں سمجھیں اس کے علاوہ جتنی علامتیں ان کے اندر آئی جاتی ہیں کہ انسان لڑکھڑانے لگ جائے، تو یہ ساری کی ساری علامتیں ایسی نشے کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشے کو حرام قرار دیا۔ محترم حاضرین، تو ایسی حالت میں ماں باپ کو کیا چاہیے؟ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے بہترین نمونہ بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخرکار وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کیا ہے مسلمانوں کے درمیان شراب نوشی، یا یوں کہیں کہ یہ جو ایک طریقے سے نشے کی چیزیں، نشہ آور چیزیں ہیں، آخرکار اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا؟ بہت ساری وجوہات اس کے پھیلنے کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ علماء اکرام نے اس کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ بتائی ہے برے دوستوں کا ہونا، کہ برے دوستوں کو ہونا۔ جب انسان ایسے دوستوں کو رکھے جن کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقت میں شراب پیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، تو لہذا برے لوگوں کی صحبت یہ سب سے پہلا ایسا مسئلہ ہے جو حقیقت میں انسان کو کیا کرتا ہے، یہ شراب کا عادی بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے غریب گھر ہیں جن کے یہاں دہاڑی مزدور پر روزانہ کچھ نہ کچھ مزدوری ان کو ملتی ہے، اس میں سے آدھے سے زیادہ کا حصہ یہ شراب میں، جوے میں، ہیروئن میں وغیرہ اڑا دیتے ہیں، اور حقیقت میں ایسے بچے کیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسباب میں کیا ہے کہ انسان کا شراب اور اسی طرح جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو انسان استعمال کرے کس لیے؟ جیسے کہ ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ہارمون سے بدلنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے حقیقت میں وہ بڑا غلط کام کرتا ہے۔ اسباب میں ایک اہم وجہ جس کی وجہ سے بچے نشے کرتے ہیں، ماں باپ کی کوتاہیاں،
ماں باپ کی سوء تربیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو حقیقت میں جن کے ماں باپ نے ان کی صحیح تربیت کی ہے، نہ رات میں جاگتے ہیں، نہ نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس کے اصول کو ماننے والے بھی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دور حاضر کے اندر سب سے زیادہ نشیلی چیزوں کا استعمال یہ ان بچوں سے کیا جاتا ہے جو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، ابھی بھی انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ ایسے بچوں کو آپ ایسے کاموں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے، بس اوقات بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں۔ ایسے حالت میں انسان یہ اپنے نفس سے سوال کر سکتا ہے کہ آخرکار ان ماں باپ کا کردار کہاں ہے، ان ماں باپ کا کردار کہاں ہے جو اپنے بچوں کو اس قدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جوانی کی دہلیز پر وہ پہنچ رہے ہیں مگر بیڑی سگریٹ کی ان کو عادت پڑ چکی ہے۔ اور ایسے ہی بچے گانوں کو پسند کرتے ہیں اور انسٹاگرام وغیرہ پر جا کر لڑکیوں کے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں، یا عورتوں کے فطرے میں پڑ جاتے ہیں، مال کے فطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہی بچے ماں باپ کے سب سے پہلے نافرمان بنتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر یوں کہیں کہ کھلے طور پر یہ دین کا انکار کر کے بے دینی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، ایسے میں بنیادی اسباب جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے کے معاملات، نشیلی چیزیں لوگوں میں عام ہو رہی ہیں، یہ ماں باپ کی غفلت ہے۔ اس کے علاوہ صرف ماں باپ نہیں، پورا خاندان اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ باپ ہو، ماں ہو، سگے بھائی ہو یا بہنیں ہو، بچپن ہی سے بچوں کا ماحول دیکھا جائے کہ کون کون سی چیزوں کی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں۔ لہذا اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو بہت سارے بچے ان مصیبتوں سے بچ جائیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن کیا ہے، انسان و پتھر ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کی ذمہ داری کو یاد دلایا، اور ماں باپ کے پاس یہ ذمہ داری اولادی امانت ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ ایمان والو تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ اس کے علاوہ اہم اسباب میں جس کی وجہ سے نشے کی چیزیں پھیل رہی ہیں یہ خاندانی مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کا طلاق ہو جاتا ہے، باپ دوسری شادی کر لیتا ہے، ماں دوسری شادی کر لیتی ہے، اور اولاد کو دونوں مل کر چھوڑ دیتے ہیں، یا چھوڑنے کے بعد بھی گھر دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، ایک باپ کے سائڈ ایک ماں کے سائڈ، اور اگر دوسری شادی کر بھی لی جائے تو وہاں جو دوسرا شوہر ہے وہ پہلے والے کے بچوں کا اتنا خیال نہیں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب خاندان اس طرح بڑھ جاتے ہیں تو خاندان کے مسائل بچوں کے ذہن پر آ کر لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ڈپریشن اور نشہ، یا یوں کہیے ڈپریشن اور ٹینشن، یہ ایسی چیزیں ہیں جو فوراً شیطان کو کیا ہے، مسلمانوں کی آنکھ بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ جائیں نشوں کا استعمال کریں۔ آپ اکثر بچوں سے پوچھیے گا جنہوں نے نشے کی چیزیں استعمال کی، بنیادی وجہ ہی ہے کہ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے، اس کے علاوہ گھر کے اندر سکون کا ماحول نہ ہونا۔ اس کے علاوہ نشے کی اسباب میں سے، پھیلنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ بہت سے لوگ حالات زندگی سے بھاگ رہے ہیں، کہ کیسے کیسے مصائب و مشاکل ان کی زندگی میں آ رہے ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی آدمی کام میں ناکامیاب ہو گیا، شادی میں ناکامیاب ہو گیا، پڑھنے میں ناکامیاب ہو گیا، بیمار پڑ گیا، یا یوں کہیے اس کا مال برباد ہو گیا، بہت زیادہ قرض اس پر آ گیا، زندگی اس پر تنگ ہو گئی، یا دنیا کی مصیبت اس پر آ گئی، اور وہ آدمی نا امید ہو گیا۔ نا امید ہونے کے بعد فوراً اپنی غم کو بھلانے کا بہانہ کر کے وہ کہاں جاتا ہے، سیدھے نشے کی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح ہدایت بھی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم وجہ جو نشے کی پھیلنے کی وجہ ہے، آج کل کا یہ سوشل میڈیا کہیں یا میڈیا یا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مختصر طور پر آپ میڈیا کے حالات کو دیکھیں کہ بڑے زور و شور سے نشے کی چیزوں کو دکھاتے ہیں، ہاں، چاہے فلمیں ہوں، ویب سیریز ہوں، او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہوں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دارو بیڑی پینا کوئی مغربی تہذیب کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ جو آدمی حقیقت میں بیڑی سگریٹ پیتا ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہے، بلکہ بہت سارے نوجوانوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھا، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ اور بیڑی یہ حقیقت میں لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ ہے، اسے لوگوں نے فن بنایا ہے۔ اور خاص کر یہ جب سے سیلیبریٹی کلچر، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹرس وغیرہ کو دیکھ کر بہت سے لوگ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔
فلموں کے اندر یہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور ان چیزوں کا استعمال ہمارے بچے کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، حقیقت میں لمبے لمبے گھنٹے سوشل میڈیا پر بیٹھنا، نشے کی چیزوں کو دیکھنا اور اس کا اثر قبول کرنا حقیقت میں بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ انسان کے دن کو، اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شراب پینا کتنا عام ہے، شراب پینا کتنا عام ہے، سوشل میڈیا پر دھڑلے سے اس کی تصویریں نشر کی جاتی ہیں، اور جن فلموں کا میں نے تذکرہ کیا وہاں پر تو چیزیں بڑی ہی معمولی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بنیادی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے بچے کیا ہے نشیلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کے خوف کا نہ ہونا ہے، یا یوں کہیں کہ دینی غیرت کا کم ہونا، اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو ایڈکشن آئی ہے اس کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جب انسان ان نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کا جسم برباد ہو جاتا ہے، اور جسم حقیقت میں پورے معاشرے کا برباد ہوتا ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھے کہ ایک اکیلے فرد کو اس کا نقصان ہوا، اگر صرف دنیا کے نقصانات کو سمجھے کہ دنیا کے اندر کتنے نقصانات بیڑی سگریٹ یا نشاور چیزوں کے استعمال سے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر جو آدمی نشے کا استعمال کرتا ہے وہ کبیرہ گناہوں کو انجام دیتا ہے، بلکہ شراب کو ام الخبائث کہا گیا، ہر برائی کی جڑ کہا گیا۔ اس کے علاوہ شراب پینے کے بعد، نشے کی چیز استعمال کرنے کے بعد انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، اس کا سر پکڑ لیتا ہے، اور وہ آدمی کیا ہے کراہیت پسند بن جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان اسے اور اس کے دوستوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے، اللہ کے ذکر سے انہیں روکتا ہے، زنا کی دعوت دیتا ہے۔ آپ حالات کو دیکھیں، اللہ رحم فرمائے، اسی بیڑے سگریٹ کی عادتوں کی وجہ سے لوگوں نے اپنے محارم کے ساتھ زنا کیا۔ غیرت کا فقدان، ندامت نہ ہونا، فضیحت نہ ہونا، جنون انسان پر سر کا چڑھ جانا، حقیقت میں بنیادی طور پر اس گناہ کے اندر ایسے نوجوان شامل ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ شراب سے انسان کو کیسے بھاگنا چاہیے، یا نشے کی چیزوں سے انسان کو کیسے بھاگنا چاہیے۔ جس طرح ایک آدمی شیر سے بھاگتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، اسی طرح جو یہ عادت ہے ام الخبائث جس کو کہا گیا، انسان کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اس سے ویسا ہی بھاگنا۔ صحت کے اثر کی بات کریں، جی ہاں، سائنس نے آج کل ثابت کیا ہے کہ جتنی بھی مشہور چیزیں، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، یا نشے کی چیزیں ہوں، حقیقت میں وہ انسان کے جسم میں زہر کو لا کر ڈال رہی ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھ کو کھویا، کینسر کی وجہ سے اپنا منہ کھویا، کسی کے دانت نکالے گئے، کسی کے چہرے کو کاٹ کر نکالا گیا۔ یہ ساری کینسر کے امراض یا اس کی فیصد ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ 10 سال، 15 سال، 20 سال تک ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد کیا ہے وہ ایسی مصیبتوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے معدے کا خراب ہونا، انسان کی آنتوں کا خراب ہونا، کھانے پینے کی خواہش کا ختم ہو جانا، آنکھوں کے نیچے کالے پردے پڑ جانا، یا اس کے علاوہ انسان کا جلدی غمزدہ ہونا، یا یوں کہیں کہ ماں باپ کی خدمت سے پیچھے ہٹ جانا، بسا اوقات پڑھائی سے پیچھے ہٹ جانا، اور موت کو بار بار یاد کرنا، خودکشی کی کوشش کرنا، یہ سارے کے سارے بنیادی اسباب ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جو حقیقت میں انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں کہ شراب اور نشیور چیزوں کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، بسا اوقات اپنے لیے خیر اور شر کا پیمانہ نہیں طے کر پاتا، وہ اس پیمانے کو توڑ دیتا ہے۔ آپ اگر نفسانی طور پر بھی دیکھیں تو نفسانی طور پر بھی بہت ساری ایسے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر جو آدمی شراب، بیڑی، سگریٹ پیتا ہے، سب سے پہلے طور پر وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، بے چینی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جسم میں سستی آ جاتی ہے، اور اس کی کان ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کا منہ، اس کے جسم کے حصے، یہ سب متاثر ہونے لگتے ہیں، بلکہ ایسا تو لگتا ہے اس کی زندگی جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، زندگی سے لذت ختم ہو جاتی ہے، بار بار انسان بھولنے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کیا کرے، اس جنون سے باہر نکلے، اس جنون سے باہر نکلے۔ محترم حاضرین، بات اگر نشے آور چیزوں کی جائے، یاد رکھیے عمومی طور پر یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر اس کا بڑا عام چال چلن ہے۔ اگر آپ معاشرتی طور پر دیکھیں کہ معاشرتی طور پر کتنے ایسے نقصانات ہیں جو اس شراب کی وجہ سے کیا ہے لوگوں کو ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حل شریبت الخمر فی الجاہلیہ، آپ یہ بتائیں کہ زمانے جاہلیت میں کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ تو کہا کہ اعوذ باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے کبھی کیا ہے زمانے جاہلیت میں شراب کو نہیں پیا، جبکہ اس وقت پینا بالکل عام بات تھی، لوگ بکثرت اس وقت پیا کرتے تھے۔
محترم حاضرین، آج دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں، ان حادثات کی بنیادی وجہ یہی نشے آور چیزیں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ خصوصی طور پر خودکشی کرنے کے جو آثار ہیں یا خودکشی کرنے کے جو معاملات ہیں، وہ سب سے زیادہ 15 سال سے لے کر 40 سال کے نوجوانوں کے اندر ہیں، اور ان میں سے اکثر بیڑی اور سگریٹ کا یا نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 13 سے لے کر 72% تک اسی نشے کے اوور کی چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے۔ 13 سے لے کر 50% تک قتل کے اسباب بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑا ہو، یہاں تک کہ معاملات کو قتل تک پہنچا دیا جائے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی نشے کی چیزیں ہیں۔ محترم حاضرین، مصنف بن عبد الرزاق، مصنف نبی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر چیزوں کو نقل کیا گیا، جس کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، جس میں وہ اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث کہتے ہیں کہ تم شراب سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ ام الخبائث ہے۔ ایک آدمی تم سے پہلے تھا، وہ آدمی عورتوں سے دور ہو گیا، اور اس کے علاوہ وہ آدمی دور ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا جو حقیقت میں اس کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کو شراب پینے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی مجلس میں لایا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوڑے برسائے تھے۔ محترم حاضرین، آپ اگر نشے کا استعمال کرنے والے لوگوں کو دیکھیں یا ریہاب سینٹر وغیرہ کا بھی جائیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ ان نشے کی چیزوں سے ہم دور ہیں۔ پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح رہنا، انسان کیا ہے اپنی حالت کو کھو دینا، اپنے نفس کو جانوروں کی طرح تعامل کرنا، یہ سارے بڑے بڑے نقصانات اسی نشے آور چیزوں کی وجہ سے آج دور حاضر کے اندر ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، نشہ کرنے والا آدمی یہ اللہ سے توبہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا، من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاۃ 40 صباحا، کہ جس آدمی نے شراب پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن اس کی صبح کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو 40 کا ذکر کیا گیا، حقیقت میں یہاں 40 ہی مراد نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ جو آدمی بکثرت شراب پیتا ہے، اس کی زندگی کے بڑے حصے اسی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کو صحیح توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی جب وہ نشے آور چیزوں کا استعمال بکثرت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے کمال کا انکار کیا کہ وہ آدمی مکمل ایمان والا ہے نہیں جو شراب پیتا ہے یا مخدرات کا استعمال کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو جب کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے، جب وہ کرتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ توبہ انسان پر ہمیشہ پیش کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ مومن کی ذمہ داری ہے، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ شراب کے جتنے خطرناک نقصانات ہیں ہم اسے لوگوں کے سامنے بتائیں اور لوگوں کو اس سے کیا ہے آگاہ کریں۔ حدیثوں کے اندر اکثر اس شراب کا ذکر کیا گیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے۔ شراب پینے والا آدمی یہ گویا ایسا ہے جیسے کہ وہ آدمی بت پرست ہے، وہ آدمی بت پرست ہے۔ جیسے کہ آپ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو شیطان کے عمل سے تعبیر کیا، اور شیطان کا عمل حقیقت میں انسان کو کیا ہے؟ بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شراب پینے والا یہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا جس طرح کی کوئی آدمی کیا ہے پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اور مجنون ہو کر کیا ہے بت پرستی میں ایسے لگ جائے، یا صحیح سالم بھی ہو مگر اس کی عقل ماری جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جس طرح ایک پاگل اور مجنون بالکل لگ کر بت پرستی کرتا ہے، ایسا آدمی جو شراب نوشی کو بکثرت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی ملاقات کرے گا۔ محترم حاضرین، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ دور حاضر کے اندر بہت سارے ماں باپ نے اس پر توجہ نہیں دی، اور بہت سارے والدین
والدین اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جو بری موت ہوتی ہے ان بری موتوں کے اندر شراب سے ہونے والی موتیں کثیر ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کہ کسی آدمی کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے شراب کی حالت میں اٹھا لے یا نشے کرتے ہوئے حالت میں اٹھا لے۔ محترم حاضرین، آخرت کے نقصانات کی بات کریں، یہ تو دنیا کے کچھ نقصانات میں نے ذکر کیا، آخرت کے نقصانات کی بات کریں، ایسے آدمی کا ایمان غارت ہو جاتا ہے، لعنت کا حقدار بن جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ کالا ہوگا، اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نحوست کو ڈال دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے یجیء یوم القیامت شارب الخمر مسودا وجوہ مرزقۃ عیناہ مائلۃ شدقیہ مدلیا لسانہ یسیل الوعابہ یقدر کل من یراہ۔ ابو صنف ابن عبد الرزاق کے در حدیث کو نقل کیا گیا کہ شراب پینے والا اس کا چہرہ کالا ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کے گال ایک طرف مڑے ہوں گے، زبان بھی ٹیڑھی ہوگی، گویا لعاب اس کے منہ سے گرتا ہوگا، اور اس سے قبیح منظر کوئی اور نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، آخرت کی سزائیں بہت ساری کیا ہے، حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا پیب پسینہ پسینہ ان کو پلائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کتنے ایسے نقصانات اخروی نقصانات میں سے ہیں، بلکہ شراب کا پینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جنت اس پر حرام کی ہے، دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے جہنم کو اس پر واجب کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یلق اللہ شارب الخمر یوم القیامہ حین یلقاه وهو سکران فیقول ویلک ما شربت فیقول الخمر قال اولم احرمه علیک فیقول بلا فیؤمر به الى النار۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو پکڑے گا، اس نے شراب پی ہوگی، اللہ پوچھے کہ تو نے کیا پیا، کہے گا اللہ میں نے شراب پی، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کیا میں نے تجھے اس سے بچنے کا حکم نہیں دیا تھا، پھر اس آدمی کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا اللہ تعالیٰ آخرت کی شراب سے اسے محروم کر دے گا، آخرت کی شراب اس آدمی کو نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ آخرت کے نقصانات میں ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ حقیقت میں اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ نشے کی چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقاب کو اسے بتانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ جب تک وہ شراب پینے کو نہیں چھوڑتا، اس گناہ کو نہیں سمجھتا، وہ آدمی کیا ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت دی ہے اور جس جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے، جسے شراب پی پی کر وہ کر رہا ہے اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری اہم وجہ جس کے ذریعے ہم کیا ہے لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں یا اس کا علاج کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو شراب وغیرہ پیتے ہیں آپ ان کو سزائیں دیں، اگر اسلامی حکومت ان کو سزائیں دے لہذا ان کی سزاؤں کو دیکھ کر دوسرے انسان بھی ان سے ڈریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے بہت ساری حکومتوں میں جیسے ہمارے ملک عزیز کے اندر بھی بہت ساری سختیاں، مگر اس کے بعد بھی چور دروازے نکال لی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ اللہ سے توبہ کرنا اور جعلیات جس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ایسے پروگرام میں شرکت کا استعمال کرنا، اور اہم چیز ہے اس کے اندر خاندان کیا ہے ایکٹیو ہو جائے، خاندان ایکٹیو ہو جائے، وہ اپنے بچوں کی تربیت میں لگ جائے اور اپنے بچوں کی معاملات میں پوری طرح اس طرح اتر جائے کہ بچہ کب کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، تمام چیزوں کی خبر انسان کو ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ صحیح دوستوں کا استعمال کرنا، صحیح ساتھیوں کا اپنے ساتھ رکھنا، کیونکہ اکثر شراب نوشی ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، جتنی بھی چیزیں نشہ آور ہیں ان کی بنیادی وجہ انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، کہ تم مؤمن ہی کی صحبت کو اختیار کیا کرو، اور اس کے علاوہ جو آدمی متقی ہے اسے تم اپنے کھانا کھلائے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اس عظیم مرض سے بچا کر رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرض سے بچے کر رکھے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اس گناہ میں ملوث نہیں تھے، بچے ہوئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر صحابہ کو اس سے بچا لیا تھا۔ یہی کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی باتوں پر ہمارا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نشہ آور کا ایک بڑا مسئلہ جو ہندوستان کے اندر مسلم نوجوانوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لے۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ یم ڈی اسماناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
शेख, वो थोड़ा एक बात समझ में नहीं आ रही शेख। अब ऑपरेशन के जरिए औरत मर्द के जैसा, मर्द औरत के जैसा करके, और प्रेगनेंसी भी आ रही, तो अल्लाह ताला जब औरत को अलग बनाया, मर्द को अलग बनाया, तो वो किस तरह हमल आ रहा, फिर वो कैसा बच्चे को, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा शेख। साइंस में उतना भी ज्यादा अल्लाह की तख्लीक को भी चेंज करने की ताकत है क्या? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल दी है, इल्म से नवाजा, और शैतान ने अल्लाह से क्या वादा किया था? फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, अय अल्लाह मैं इनको ऐसे मजबूर करूंगा, इस हालत पर ले जाऊंगा कि तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे। बनाई हुई तख्लीक क्या है? आजकल लिप्स फिलिप किए जा रहे हैं, नाक टेढ़ी है तो उसको सीधा किया जा रहा है, टुड्डी सीधे टेढ़ी की जा रही है, डिंपल नहीं तो डिंपल डाले जा रहे हैं, जिस्म के अंदर चीजें दाखिल की जा रही हैं। इसी तरह जिनसियात में क्या है, ये एक बड़ी वबा है, बड़ी वबा है। आप देखिए, औरतों के मसले भी, मर्द, कुछ मर्द इतने क्या कहें कि इतने लग गए हैं कि वो खुद औरतें बन जा रहे हैं। अभी हैदराबाद के अंदर कई एक नौजवानों के बारे में सुना, सुभान अल्लाह, सुनकर ताज्जुब हुआ कि वो औरतों में कन्वर्ट हो गए ऑपरेशन करा के। अब वो सवाल करते हैं कि हमको एक मर्द से शादी करनी है, इस्लाम इजाजत देता नहीं, अब तो हम औरत बन गए। सुभान अल्लाह, इस तरह के सवाल तक भी उलमा से पहुंच रहे हैं। तो आप देखें, ये हकीकत में अल्लाह की खिलकत में तगीर है, और कैसे हो रहा है अल्लाह बेहतर जाने, ऑपरेशन के जरिए कैसे कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से इस बात का वादा किया था, और शैतान अपने वादे में क्या है, लगा है। जी शेख, जज़ाकल्लाह। अल्लाह नाज परवीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। टॉपिक से थोड़ा हटके है सवाल से, क्योंकि थोड़ा बालों का कलर को लेकर है मेरा, कि बालों हम्म। में जो गार्नियर का जो आता है ब्लैक करने का, ऐसा बहुत हम्म। सारे पॉचेज हैं, तो उसको लगाने के बाद वजू होते हैं क्या? देखिए, असल में बालों को भिगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी ऐब की वजह से बाल सफ़ेद हो गए हैं और ख़ातून जवान है, तो वो इस तरह का ब्लैक कलर लगाए, वरना अमूमी तौर पर ब्लैक कलर लगाने से मना किया है। और अगर कोई मेहंदी लगा ले या इस तरह का गार्नियर का कलर वगैरह लगा दे, तो वजू के अंदर सर धोना मकसूद है, बस हाथ फेरना है, और बाल मौजूद है, आपने हाथ पर हाथ फेर लिया, काफ़ी है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ा मसला हस्बैंड का है, क्योंकि उनके बाल थोड़ा सफेद पसंद नहीं है, कुछ बाल सफेद हम्म। वक्त से पहले हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। और मेहंदी लगाते तो कुछ वो जो बाल ब्लैक है वो रेड, ब्लैक ही रहते हैं, पर जो व्हाइट हो गए हैं वो रेड हो जाते हैं, तो वो भी पसंद उनको नहीं पड़ता है। तो जो हम्म। गार्नियर का बहुत सारे पॉजेस आते हैं मार्केट में, उस पे वजू होता है कि नहीं होता, ये मसला है मेरा। हो जाएगा इंशाल्लाह, उससे वजू का कोई मसला नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। या अल्लाह मरहबा अर्शिया अंजुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम और वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अत्तहियात में उर्दू में दुआ कर सकते बोल के ऐसा एक जगह सुने थे, फिर और नफिल रकात में दूसरे सजदे में उर्दू में दुआ कर सकते क्या? देखिए, उमूमी तौर पर नमाज की जितनी दुआएं हैं अरबी के अंदर हैं, इंसान को उसे याद कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो दुआएं याद नहीं है, तो आप उर्दू में पढ़िए, लेकिन जबान से नहीं, लिपसिंग नहीं करना, ठीक है, दिल के अंदर पढ़ लीजिए, क्योंकि नमाज में मुकम्मल अरबी जबान ही का इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, अगर अरबी नहीं आती है तो जबान बंद रखिए, दिल में जो चाहे पढ़िए। जी। और वो निशा मेहंदी आती ना ब्लैक, तो वो लगाने के बाद ऐसा नमाज वो होती क्या? जी। निशा ब्लैक मेहंदी बोल के आती ना, वो हाँ, सर उससे को हो जाएगा, लगाते। कोई मसला नहीं, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई मसला नहीं। जी, जजाकल्ला खैर। हय्याकल्लाह मौलाना। चलिए, इसी के साथ ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सब के उठने बैठने कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।